أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ، جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی. درود بھیجنے میں، درود پڑھنے میں بخیلی مت کریں، نہ آپ کریں نہ میں کروں. یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے. جتنا آپ درود پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی. اس بات کو آپ اپنے دل و دماغ میں لکھ لیں. ایسے بہت سارے زندگی کے کام، جو الجھن، جو دکھ، درد، جس سے آپ پریشان ہیں، یہ سارے مسائل درود پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں. اخلاص کے ساتھ آپ درود ضرور پڑھتے رہا کریں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اور توضیح صحیح حدیث میں فرما دی. کہا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اس کو وہ تنہا مشکلوں میں نہیں چھوڑتا. ولا یحقرہ، وہ اس کی تحقیر نہیں کرتا. ویشیر الی صدرہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف، قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا. کہا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی کی آماجگاہ دل ہے، تقوی تمہارے دل میں ہوتا ہے. التقوی ہا ہنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر ہنستے چہرے پر مت جائیے، ہر ہنستا چہرہ دیکھ کے دکھ مت کھائیے. اس لیے دھوکہ چہروں میں ہوتا ہے، اخلاص دل میں ہوتا ہے. لوگوں کا دھوکہ کہاں ہوتا ہے؟ چہروں میں ہوتا ہے. لوگوں کا دھوکہ چہروں میں ہوتا ہے، لیکن اخلاص دل میں ہوتا ہے. وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، تو کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
بحسب امرئ، آدمی کے لیے اتنا کافی ہے، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے نیچ سمجھے، العیاذ باللہ۔ کل المسلم حرام، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال، اس کی آبرو اس پر حرام ہے۔ وہ کسی مسلمان کا خون بے وجہ بہا نہیں سکتا، کسی مسلمان کا مال بلا وجہ لے نہیں سکتا، کسی مسلمان کی بے عزتی بلا وجہ نہیں کر سکتا۔ دوستو عزیزو، یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 ہمارے ساتھ تھی، اور یہ صحیح حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب نکل کر ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، انصار کی عورتیں، بچے، سارے لوگ، مرد خوش ہیں کہ قدوم میمنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بچیاں ایک طرف نشید گا رہی ہیں، اور پورے مدینے میں بالکل خوشیوں کا ماحول ہے، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ نبی رحمت میرے گھر مہمان بنے۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کی بھی تو یہی تمنا ہوتی کہ نبی رحمت آپ کے گھر آئے، آپ کے مہمان بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی اونٹنی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، اللہ کے نبی کی اونٹنی کو روک لے تو پھر اپنے گھر مہمان بنا لیں۔ نبی نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے۔ ایک جگہ اونٹنی بیٹھی، صحابہ انتظار کرنے لگے، پھر وہاں سے اٹھی، کچھ دور تک گئی، پھر واپس آئی، جہاں پہلی جگہ بیٹھی تھی وہاں بیٹھ گئی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے، انہوں نے اس اونٹنی سے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا، اونٹنی کی جو سیٹ ہوتی ہے، جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس اونٹنی کے سب سے قریب کس کا گھر ہے؟ اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا دروازہ ہے، اور آپ کا کجاوا میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے گئے، کہا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، اب میری سیٹ انہوں نے لے لی ہے تو اب مجھے انہی کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، پہل مسجد بنائی۔ مدینے میں آئے تو جو یتیم بچوں سے زمین خریدی، فری میں نہیں لیا، اس یتیم بچوں کی جو زمین تھی، اور اس زمین پر کچھ ویرانہ تھا، کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، وہاں سے قبریں اکھاڑ دی گئیں، اور ان یتیم بچوں کو پیسے ادا کیے گئے، اور وہاں مسجد بنائی۔ اور اس مسجد کے بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام تھا، جو دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع فرمایا۔ 90 آدمی تھے، انصار اور مہاجرین کے ملے جلے آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات کروائی۔ مواخات کہتے ہیں اسلامک بردرہڈ، یعنی دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ ایک انصاری کو بلاتے، ایک مہاجر کو بلاتے، بولتے کہ تم دونوں بھائی ہو۔ یہ بھائی بنانا صرف کتابوں میں، بات چیت میں، میٹنگ میں نہیں تھا، اس کو پریکٹیکل عملی شکل دی گئی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن الربیع مدینے کے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو مہاجر ہیں، دونوں کو آپس میں بھائی بنایا۔ سعد بن الربیع آئے، بولے کہ اے میرے مہاجر صحابی، میں مدینے کا بڑا مالدار آدمی ہوں، یہ میرا مال ہے، یہ جائیداد ہے، اس میں سے آدھا آپ لے لیں، یہ میں نے بڑے محنت سے کمائی ہے، یہ آدھا مال آپ کا ہے، آدھا مال میرا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے میری بہت ساری بیویاں ہیں، آپ مہاجر ہیں، آپ پسند کر لیں، جس بیوی کو آپ پسند کرتے ہیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزارنے کے بعد آپ کے ساتھ وہ شادی کر لے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہوگا؟ کہا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے میرے انصاری بھائی، اللہ تمہارے مال میں، تمہارے دولت، تمہارے
تمہاری بیوی میں برکت دے، تمہاری بیویوں میں برکت دے، مجھے اتنا بتاؤ کہ مدینے کا بازار کدھر ہے، مدینے کا بازار کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں نے بنو قینقاع کا بازار بتلایا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چلے، ایک دن تجارت کیا، 2 دن، تیسرے دن جب آئے تو گھی اور پنیر لے کر آئے. کچھ دن بعد آئے تو گھر کپڑے پر بالکل نوشوح جیسے علامات ہیں، سندل، خوبصورتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن آپ نے شادی کر لی؟ بولا کہ ہاں میں نے شادی کر لی. پہلے سوال کیا کہ کتنا مہر دیا؟ کہا نواۃ من ذہب، کھجور کی بیج کے برابر، گٹلی کے برابر میں نے مہر دیا. رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی. دوستو عزیزو، بتانے کا مطلب ہے کہ یہ مواخات ہے. ہم جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومن ہیں، سب کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے، انما المؤمنون اخوہ، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ایک دوسرے کے بھائی کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنی فدائیت، اتنا ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، غم خواری، ایک دوسرے پر مصیبت اور کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو اسے ہمیں ساتھ دینا ہوگا. ورنہ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، صحیح مسلم کی وہ حدیث، اللہ تعالیٰ کل بندے سے کہے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا نہیں دیا. تو بندہ کہے گا اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھ سے کھانا مانگے میں کھانا نہ دوں؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ سارے جہانوں کے رب ہیں. اللہ کہے گا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا دیا ہوتا تو مجھے وہاں تو پاتا. دوستو عزیزو، آج کے اس جمعے کے خطبے میں نے اسی لیے یہ موضوع اختیار کیا ہے. ابھی چنئی کے کتنے ایسے جگہ ہیں جو ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں بجلی بند ہے، جہاں ابھی بھی، آج تو دھوپ نکلا ہے لیکن جو پانی جہاں جمع ہوا ہے، جن کے گھروں میں پانی آ چکا ہے، ابھی وہ تک کم نہیں ہوا، کئی دن سے وہاں بجلی بند ہے. بہت سارا نقصان، کسی کی دیوار ڈہ گئی، کہیں کچھ لوگوں کے پاس کھانا نہیں ملا. ابھی وہ لوگ آپ کے مدد کے، سپورٹ کے محتاج ہیں. اسی حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کہیں گے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے پانی نہیں دیا. کہے گا وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی دوں؟ کہا کہ فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اسے پانی پلاتا تو میں وہاں مل جاتا. فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو میں تجھے وہاں مل جاتا. دوستو عزیزو، اسلامی اخوت کی بنیادیں ایسی ہوتی ہیں. اسلام سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ خونی رشتے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اس کی مثال آپ کو سناؤں. مصعب بن عمیر العبدری رضی اللہ عنہ، جو مدینے کے پہلے مقری اور مبلغ تھے، بدر کے میدان میں، بدر کی جنگ کے بعد ان کے بھائی کو قید کیا گیا، مسلمانوں کو فتح مندی دی، مسلمان قیدیوں کو کس کر باندھنے لگے تو مصعب بن عمیر وہاں سے گزرے. ان کے بھائی کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ان کو ارسٹ کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں. تو مصعب بن عمیر اپنے انصاری بھائی سے کہہ رہے ہیں دیکھو اس کو ذرا اچھا کس کے باندھنا، اس کی امی کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ بہت کمپنسیشن آپ کو دیں گے، فدیہ دیں گے. تو بھائی نے مصعب سے کہا ارے مصعب تو مسلمان ہو کے مدینے آ گیا تو میں بھائی کے بجائے اس کو بھائی بول رہا ہے. تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، ماں کے بیٹے ضرور ہو لیکن تم مشرک ہو، یہ انصاری میرا بھائی ہے، یہ انصاری میرا بھائی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ذرا کس کر باندھے تاکہ تیری ماں سے، یعنی میری اور تیری ماں سے فدیہ لیا جائے، پیسے لے کر تجھے آزاد کیا جائے. دوستو عزیزو، اسلامی رشتہ، اسلامی محبت سب سے عظیم ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، ایک دوسرے سے اپنے دل کو صاف رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف لا یظلمو، آپ کسی طرح سے اس پر ظلم نہ کریں، ولا یخذلو، اپنے بھائی کو کبھی آپ نہ چھوڑیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا والمؤمنون والمؤمنات، مومن ایک دوسرے کی دوست ہیں. دوست ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف،
نیکی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. نماز میں صف میں ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور صفوں میں ایک دوسرے کے بازو بڑے پیار سے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے کہا سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے گا. تو دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، آج مجھے آپ سے ہی کہنا ہے کہ ایک مومنہ عورت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں. صحابہ اکرام کو ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایثار و محبت کی ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں کہ وہ لوگ جنگ کے میدانوں میں پیاسے ہوتے تھے، پانی کی ضرورت ہوتی تھی، تڑپ جاتے تھے، العطش ان کی زبانوں سے نکلتا تھا، لیکن ساقی پانی پلانے والا جب آتا، بازو سے کسی اور کی تڑپنے کی آواز آتی تو کہتے مجھے نہیں، پہلے اسے پلاؤ. ساقی گھوم کے رہ جاتا، سارے ویسے ہی مر جاتے لیکن کوئی پانی نہیں پی سکتا. ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی میں نے وہ پیے، وہ نہیں وہ پیے، بس یہی بات رہ جاتی. اس طرح کا ایثار ہمارے اندر ہو. لیکن شیطان ہے، دشمن ہے، جو ہم کو لڑانا چاہتا ہے، ہمارے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بتلایا کہ جو کوئی کسی مسلمان بھائی کو جو ننگا ہے اور جس کے کپڑے پھٹے ہیں اس کو اچھا لباس پہنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت کا سبز لباس اسے پہنائے گا. سبحان اللہ. جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو میوے کھلائے گا، اسے کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے میووں سے اس کی میزبانی کریں گے. سبحان اللہ. اور کبھی کہا جو کوئی کسی مسلمان بھائی کو پانی پلائے گا، اس کی پیاس بجھائے گا، جنت کی یعنی وہ مشک اور عنبر کستوری جو مہر لگی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ شراب سے اسے پلائیں گے جو حلال ہوگی. سبحان اللہ. کوشش کیجئے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے چہرے پر آپ کی اعانت اور سپورٹ کی وجہ سے خوشی آ جائے، اپنے تڑپتے مسلمان خوش ہو جائیں. یہ کوشش کرنی چاہیے. ورنہ میں سوچوں کہ میں اپنے لیے جوں تو لیکن جنازہ اٹھانے کے لیے کم از کم 4 آدمیوں کو تو ضرورت پڑتی ہے. آج تک کوئی اپنے سے اتر کے جنازے میں نہیں گیا ہے. اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا پڑتا ہے. لوگوں سے آدمی ملے. اسی لیے کہا کہ سب سے بہتر خوشی ہے ان تلقى اخاك بوجه طلق، یعنی تم ہنستے ہوئے اپنے مسلمان بھائی سے ملو، مسکراتے چہرے سے اپنے بھائی سے ملو. الولا البرا کا یہی معاملہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا دکھ یہاں محسوس ہو. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس بھیجتے ہیں، اس مہمان کو کھلانے کے لیے کسی کے پاس کچھ ہے؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں صدقے و خیرات کی بات کرتا ہوں. تو یہی بات صحابہ کرام کے دل میں بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ و خیرات کی بات کہی تو صحابہ نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنا دینا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ایک آدھی شاخ ہی کیوں نہ ہو. کھجور کتنا بڑا رہتا ہے؟ کھجور آدھا کھجور، پاؤ کھجور اگر آپ دے سکتے ہیں. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. کیا ہم میں اتنا کوئی فقیر ہے جو اتنا بھی نہیں دے سکتا؟ کیا ہم میں سے کوئی اتنا فقیر ہے جو 40-30 روپے کا کھانا ہوٹل سے لے کے جو معمولی جو چاول ہوتے ہیں وہ لے کے خرید کے کسی فقیر کو کھلا نہیں سکتا؟ ہم میں سے اللہ نے ہم سب کو آسودگی دی ہے، فقیر ہوں گے. لیکن غربت کا جو معنی ہے، غریب کا جو لفظ ہے، اس کا میزان بدل گیا ہے. آج کے غریب الگ ہیں. آج کا غربت کیا ہے؟ ہمارا جو
یہ ہے وہ پورا نہیں ہونا غربت ہے. پہلے زمانے کا غریب الگ تھا. آج کیا ہے, ہم نے اپنے یہ بڑھا لیے ہیں, یہی کوالٹی کا پہنیں گے, کھائیں گے تو یہی مچھلی کھائیں گے, اس سے کم کی مچھلی نہیں کھائیں گے. ارے کس نے کہا کہ آپ ایسا بڑھا لیں اپنی ضرورتیں؟ پھر کہیں کہ معاملہ مشکل ہے, کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اسکول فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اپنی ضروریات کو منیمائز کریں, اپنی ضروریات کو بالکل یہ کریں کہ جو ضرورت ہلکی پھلکی پوری ہو سکتی ہے اسے آپ کیوں اتنا بڑھا لیں. آپ اپنی ضروریات کو کم کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ مہمان آیا ہے اور پوچھا جا رہا, دیکھو کسی کے گھر میں کچھ ہے. ایک بیوی نے کہا, اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. یہ جواب کس کا ہے میرے بھائیو؟ یہ جواب کون دے رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ جواب آ رہا ہے کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بعد میں آسودگی آئی, جب فتوحات ہوئے, مال غنیمت آنے لگا, آسودگی بہت ساری آئی, کسی اور بیوی کے پاس بھیجا تو ان کی بھی یہ حالت ہے. آخر میں ایک صحابی جیسے آپ جانتے ہیں, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ان کو مہمان بناتا ہوں. اپنے گھر لے گئے اور لے گئے, بیوی سے پوچھا کہ محترمہ کچھ ہے؟ بولا کہ بس ہلکا سا کچھ کھانا ہے, وہ بچوں کے لیے. بولا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دیجئے, اور جب مہمان میرے ساتھ کھانے بیٹھ جائیں تو بتی گل کر دیجئے, بتی کو بجھا دیجئے, مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, ہم بھی یہ کھا رہے ہیں. دوسرے صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مہمان کے ساتھ کل جو رویہ تم لوگوں نے کیا, اللہ اس سے بڑا خوش ہوا, اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا. دوستو عزیزو, بات کہنے کی یہ ہے کہ ہماری اخوت ایمانی, اسلامی رشتہ جو کہتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر جو بھائی ہیں, یہ سب آپ کے بھائی ہیں. ہم لوگ زبانی تو بولتے ہیں دیندار بھائی, دیندار بھائی. ارے اس دیندار بھائی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنا دکھ درد آپ کے دل میں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, واللہ واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھا کر سو جاتا ہو, اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو, اس کا نیبر بھوکا سو رہا ہو, اس کا کام کرنے والا بھوکا سو رہا ہو, وہ آسودہ ہو کر سو رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا, ایسا شخص مومن نہیں ہے. اپنے قوم کی فکر کریں. یقین مانیں اگر میری ڈوبتی قوم کی فکر میں نہیں کروں گا بحیثیت مسلمان تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہم ان مسلمانوں کی فکر کریں جو بالکل دوا کے لیے تڑپتے ہیں. کوئی بیماری کے لیے دوا کے لیے تڑپتا ہے, ایک گولی کے لیے, ایک انجیکشن کے لیے, ایک نوالے کے لیے, پانی کے گھونٹ کے لیے تڑپتے لوگ معاشرے میں ملتے ہیں. اور جیسے میں ہمیشہ سوچتا ہوں ہماری زندگی بڑی مختصر ہے, بڑی مختصر سی زندگی ہے. خدا را اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں, دل و دماغ سے نکال دیں کہ میں اچھا ہوں, گھر میں سارے لوگ اچھے ہیں, میرا بھائی اچھا ہے, بہن اچھی ہیں, ماں. ارے اس سے کوئی فائدہ ہے؟ آپ اپنے لیے جیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جئیں, دوسروں کے لیے آپ کچھ کر پائیں. یہ بات نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی ہم بولیں گے کہ کیا اصل چیز جو اس کا میں نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ, کہا کہ اس کا اصل ثبوت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12 نکات پر مہاجر انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارگی کرائی, 12 نکات اس میں شامل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مضبوط رشتہ دونوں کا بنایا اور ایسا اسلامی معاشرہ بنا جو قیامت تک اس کو باقی رہنا تھا, قیامت تک اس کو چلنا تھا. تو آخر میں کہوں گا کہ آج پھر اسی بات کی ضرورت ہے کہ آپ اس اسلامی رشتے کو سمجھیں, اسلامی اخوت کو سمجھیں, اسلامی بھائی چارگی کو سمجھیں, جس سے آپ کی زندگی ایسی ہوتی ہے
جس کے لیے آپ اور ہم جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے، اور اسلام پنپے گا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور دشمن کانپے گا، ورنہ ہم مسلمان ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ قومیں تباہ ہو جائیں گی، کوئی اور قوم آئے گی جو اسلام کی حفاظت کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تمام جتنے لوگ یہاں موجود ہیں تمام کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی دولت دے، ہمارے مال و اسباب میں اتنا برکت عطا فرمائیں کہ ہم کسی کے چہرے پر خوشیاں لا سکیں، کسی کی مدد کر سکیں، کسی کو سپورٹ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفایابی عطا فرما، ان کی مجبوریوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو سب کا رکھوالا بن جا، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے مال و دولت میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی بخشش فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔